خبر یہ نہیں تھی کہ مصطفیٰ کمال نے الطاف حسین کو گالیاں بکیں، مہاجر عوام میں غم و غصہ تھا، فاروق ستار اور حیدر عباس رضوی جیسے پرانے چاولوں کو آگے کر کے ایک پھیکا روکھا ایک پھس پھسا سا رد عمل دینے کی اداکاری کی گئی۔ خالد مقبول صدیقی کپڑے کے قائد تحریک سے سوال کچھ پوچھا گیا، جواب وہ کچھ دے رہے تھے۔ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ مصطفیٰ کمال نے ایک فل ٹاس دی اور حضرت عارفین اب تک غائب تھے۔ کیوں؟ یہ ہے آج کا موضوع۔ میں نے اس موضوع پر دیدہ و دانستہ کئی دنوں تک خاموشی اختیار کی رکھی۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ریزن تھا۔ مجھے مختلف چینلز نے اپروچ کیا، مجھے مختلف پوڈ کاسٹرز نے اپروچ کیا انٹرویو کے لیے۔ ایک پوڈ کاسٹ پہ تو میں لاسٹ ٹائم جب گیا تھا تو بڑا ہنگامہ ہوا تھا، بڑا شور شرابہ مچا تھا، الحمدللہ بڑے اس کی ریٹنگ ویٹنگ آ گئی تھی۔ ایک اور پوڈ کاسٹ چینل تھا، وہاں بھی میں جب گیا تھا تو تقریباً وہ وی آئی پی قسم کا رسپانس وہاں آیا تھا ایم کیو ایم پہ بات کرنے پہ۔ بات پوڈ کاسٹ چینل پہ نہیں ہوتی ہے، بات یہ ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے اس کی قبولیت کتنی ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی سے کس حد تک قریب ہے، ریٹنگ اس پہ آتی ہے۔ میں اس دفعہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس موضوع کو اسی طرح سے کوئی ٹریٹ کرنے کی اداکاری کر بھی سکتا ہے جس طرح سے میں کرتا ہوں، یا یہ محض خیال خام ثابت ہوگا۔ پھر دو تین چیزیں اور بھی چل رہی تھیں، بہت خوشگمانیاں تھیں۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس مرتبہ جو ہے وہ پی ایس پی والے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم الگ ہو جائیں باقاعدہ اور اپنی الگ دکان لے کر کے دوبارہ اسی طرح سے آزادی کے ساتھ کام کریں جس طرح پہلے کر رہے تھے۔ کچھ چینلز نے یہ تک خبر چلا دی کہ جی ایم کیو ایم میں انریسٹ ہے، ایم کیو ایم پاکستان میں، اور کارکنوں کا دباؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ جی اب آپ علیحدگی کا اعلان کر دیں۔ میں یہ بھی دکھانا چاہتا تھا عوام کو کہ یہ سب ڈھکوسلے بازی ہے، یہ سب بکواس ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ یہ ایم کیو ایم اس پر اس کی اپنی مرضی تو چلتی ہی نہیں، یہ کہاں سے اپنے آنے اور جانے کے فیصلے کریں گے۔ فاروق ستار نے جو رد عمل دیا اس پر آنے سے پہلے میں مصطفیٰ کمال کی ان گالیوں بھری پریس کانفرنس کے بارے میں کچھ باتیں کر کے اور پھر آگے جاؤں گا۔ مصطفیٰ کمال بیٹھ کر کے چینل پہ ہذیان بکنے کے کام آتے ہیں، وہ جوش و جذبات سے مغلوب الغضب ہو کر کے آل فال بکتے ہیں، یہ کوئی خبر تو نہیں ہے۔ مصطفیٰ کمال نے تمیز تہذیب سے اپنا موقف پیش کر دیا، ان کی بات لوگوں کے قلوب میں اتر گئی، لوگوں نے اس پر یقین کر لیا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ ایسا نہ ماضی میں ہوا جب وہ میئر کراچی تھے، نہ ایسا حال میں ہم نے دیکھا، بلکہ اب تو وہ ایک قدم اور آگے چلے گئے۔ اپنے چپل اپنے اوپر مارنے والا میں نے پہلا آدمی دیکھا ہے زندگی میں۔ مصطفیٰ کمال کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، میں بلا وجہ ان سے ناراض رہا کرتا تھا، میں نے بلا وجہ ان کا نمبر بلاک کر رکھا ہے، خیر بہرحال کر دیا تو کر دیا، لیکن اس آدمی کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو ہلکا سا آپ وہ کہتے ہیں نا کہ فلانے ذرا نمٹ لو، اور وہ فلانا جو ہے وہ تن من دھن سے جا کر کے، بھائی لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ الطاف حسین شرابی ہے یا کبابی ہے۔ لوگوں کے لیے یہ خبر بالکل ارریلیونٹ ہے کہ الطاف حسین جو ہے وہ کلر ہے، الطاف حسین نے فلاں کو مروا دیا یا ڈھگا کو مروا دیا۔ آپ لاکھ بولتے رہیں، لوگ اس بات پر ایمان نہ پہلے لائے تھے نہ اب لائیں گے۔ لوگوں کو اس بات سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ وہ سب سے پہلے سورس دیکھیں گے کہ سورس کون ہے، اور اگر وہ سورس مصطفیٰ کمال ہے تو وہ غدار ایم کیو ایم، غداران مہاجر کہہ کے آپ پہ 3 حرف کہہ کے آپ کو مادرزاد گالی دے کر کے اور اپنا راستہ لیں گے، جو اس وقت کراچی میں ہوا۔ ایسے ایسے لوگ، ایسے انٹلیکچولتا کے معبدوں کو میں نے گالیاں بکتے دیکھا، ان کو ولاگز کرتے دیکھا۔ اس ایک وقت میں ایک عام آدمی وہ گویا پھٹ پڑا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ کتنا بدنصیب آدمی ہے، اس نے بلا وجہ جو ہے وہ ایک پڑی لکڑی اس کے اوپر سواری کرنا نہ صرف گوارا کیا، بلکہ جو ہے وہ مہاجر عوام کے غیظ و غضب کا نشانہ بھی بن رہا ہے۔ بھائی تو مہاجر نہیں ہے، تیرا مہاجروں سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پی ایس پی کا بانی، روح رواں، انیس قائم خانی کا گرگا، فلانا فلانا۔ وہاں میں بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا، الطاف حسین نے ایک چال چلی، الطاف حسین نے ہوشیاری کا ثبوت دیا، اس نے عمران فاروق کے قاتلوں کا نام لے کر کے اور پی ایس پی میں ان کی موجودگی کا ایک شوشہ چھوڑا، اور شوشہ چھوڑ کر کے وہ خاموش بیٹھ گیا۔ اس کے بعد باقاعدہ اتنا مغلوب الغضب ہو کر کے پریس کانفرنس کرنا، اس میں گالیوں کا استعمال، پھر ٹیلی ویژن چینلز کا ان گالیوں کو نشر کرنا، سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔
ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ مصطفیٰ کمال یہ تاتا تھیا کیوں کر رہے تھے، یہ سیاسی مجرا کس لیے سجایا گیا تھا، یہ ڈچک جو ہے یہ کس لیے کی جا رہی تھی، لوگوں کو سب سمجھ میں آ رہا تھا. لیکن اس مرتبہ جو چیز اب نارمل تھی وہ یہ تھی کہ اس مرتبہ مصطفیٰ کمال کی اس حرکت کے بعد لوگوں کا رسپانس بھی آیا، رد عمل آیا. اپنی من مرضی کے چنندہ ٹی وی چینلز پہ چنندہ اینکران کرام فل ٹاس دینے والوں کے ساتھ بٹھا کر کے مصطفیٰ کمال کو اپنی بات کو مزید جسٹیفائی کرنے کا موقع بھی دیا گیا، لیکن وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے اس سے زیادہ بڑھ مارے، اس سے زیادہ چولے کی، اس سے زیادہ جو ہے وہ چتیاپے کی باتیں کی. خیر ان سے اور کیا توقع رکھی جا سکتی تھی، جس کام کے وہ ماہر ہیں انہوں نے وہی کیا، رائتا پھیلایا. اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ گویا متحدہ پاکستان جو ہے MQM پاکستان اب وہ کوئی رد عمل دے گی، لیکن بات یہ ہے کہ دلہن وہی جو پی امن بھائی، ابھی دلہن مصطفیٰ کمال ہے، ابھی قائد تحریک وہی ہے، ابھی انیس قائم خانی پہ مہربانی ہے. تو MQM والے بیچارے کیا کر لیں گے یہ کاٹ کے الو. حیدر عباس رضوی جیسے پٹے ہوئے مورے اور فاروق ستار جیسے وہ اللہ اکبر، میں ان کے بارے میں کیا آپ کہوں، ان کو سامنے بٹھا کر کے وہ چول امین الحق کو سامنے بٹھا کر کے اور ایک سو کالڈ محفل سجائی گئی اور اس میں کیا بھنڈ مارا. ہم کراچی کے تاجروں، کراچی کے صنعت کاروں، کراچی کے فلانوں، کراچی کے چاچوں اور ماموں کے سامنے کراچی کا مقدمہ رکھیں گے. ابے تیری ذات کا فلانا ماروں. کراچی کے لوگوں کے سامنے کراچی کا مقدمہ رکھنے سے بہتر یہ نہیں تھا کہ تو اپنی نوکری سے برات کا اعلان کر دیتا. تم اپنی انڈیپینڈنس تھوڑا سا تو ایکسرسائز کرنے کی کوشش کرتے، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے. بہت کوشش کی گئی، اب میں آتا ہوں اس بات پر جو حاصل ہے. بہت کوشش کی گئی MQM کی جانب سے، MQM کی قیادت کی جانب سے، کپڑے کے قائد تحریک خالد مقبول کی جانب سے، کہ MQM کارکنوں کی جو یہ ہے غصہ اس کو بہانہ بنا کر کے، اس کو جواز دے کر کے کسی نہ کسی طرح سے اپنے پنکھ تھوڑے سے آزاد کر لیے جائیں. یہ پریس کانفرنس جو راضی روڈ پر PSP کے ہیڈ آفس میں بیٹھ کر کے کی گئی تھی، وہاں بیٹھ کر PSP کے ٹولے نے بیٹھ کر کے کی تھی، وہاں کی گئی کانفرنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جب متحدہ پاکستان کئی دنوں تک سامنے نہ آئی تو لوگوں کے شکوک و شبہات نے تقویت پکڑ لی. سب کو سب سمجھ میں آ گیا کہ اب یہ دیر کیوں کر ہو رہی ہے. اگر متحدہ کے اس ایک سیٹ اپ میں رپڑ پڑتا ہے تو وہ سارے PSP کے جاہل جو MQM کے کوٹے پر منسٹر بنے ہیں، جو MNA بنے ہیں، جو MPA بنے ہیں، وہ کہاں جاتے؟ ظاہر ہے کہ وہ تو ڈسون کر دیے جاتے، پھر ان کا پولیٹکس میں کوئی گزارا نہیں ہوتا. پھر یہ سیٹ اپ جو ایک چل رہا ہے، یہ جو حکومت چل رہی ہے، یہ حکومت کہاں جاتی؟ تو اس لیے اوپر سے لے کر کے نیچے تک والوں کو بے روزگار ہونے سے بچانے کے لیے ایک آخری مرتبہ یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جان انسان کے بچے بن جاؤ. لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ 10 سال ہو گئے، 10 سال دیے تھے فلانے والوں کو، پھر 10 سال دے دیے مصطفیٰ کمال کو، ابھی تک کچھ ڈیلیور ہو گیا، کچھ ڈیلیور نہیں ہوا. بھائی آپ 500 سال دے دیں، 500 سال میں بھی الطاف حسین کا ریپلیسمنٹ آپ کو کراچی میں نہ ملنا تھا، نہ ملا ہے اور نہ ہی ملے گا. الطاف حسین کی ریپلیسمنٹ خود الطاف حسین ہے. میں الطاف حسین کا نہ عاشق ہوں، نہ مداح ہوں، نہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، نہ میں اس کے طرز سیاست کا کبھی فین رہا ہوں. میں اس کا ہمیشہ بڑا زبردست کرٹک رہا ہوں. اگر آپ نے مجھے کبھی فالو کیا ہے تو اس دور میں جب MQM کی نام سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے ڈرا کرتے تھے، میں ٹی وی چینل پہ ان کے ساتھ فٹ بال کھیلتا تھا، تو مجھے ان سے کوئی رستگاری نہیں ہے. لیکن ایک غلط طریقے سے آپ نے MQM کو ایلیمینیٹ کیا. عامر خان گروپ اور وہ بہاری گروپ جس کو کہا جاتا تھا، کبھی اس کی باتیں آتی تھیں، کبھی فلانے کی باتیں آتی تھیں، پھر وہ باتیں ختم ہو جاتی تھیں. اس کے بعد پھر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا تھا. وہ سب سلسلہ بھی چلو آگے پیچھے ہوا. پھر ایک باقاعدہ آپریشن ہوا. اس آپریشن کے بعد MQM پاکستان مارز وجود میں آئی. MQM پاکستان ظاہر ہے کہ مطلب ٹھاکر رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد یہ MQM پاکستان نے الطاف حسین سے برات کا اعلان تو کر دیا، لیکن ان کی نہ پہلے کوئی حیثیت تھی MQM میں ان تمام لوگوں کی جو الطاف حسین کے چیلی چاپڑ تھے، جو الطاف حسین کے مالیچیے تھے، نہ ہی ان لوگوں کی، ان بیچاروں کی، فاروق ستار، امین الحق، حیدر عباس رضوی، یہ خالد مقبول صدیقی، یہ لولی لنگڑی متحدہ، نہ ان کی کوئی اوقات ہے، نہ کمالو ٹولے کی کوئی اوقات ہے، انیس قائم خانی سمیت
کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ اپنے نام کے ساتھ کچھ بھی لگا لیں, یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومیں, یہ زمینوں پر قبضے کرائیں, یہ لوگوں کو قتل کرائیں, یہ بہت سارے اور کام کرائیں. یہ ابھی اس وقت ان کو چھوٹ ہے, یہ جو کچھ بھی کریں گے ابھی اس وقت کوئی ان سے نہیں پوچھے گا. لیکن مستقبل یہ ہے کہ جب یہ سیٹ اپ ختم ہوگا تو یہ جتنا کمالو ٹولہ ہے ان میں سے ایک بھی اس سرزمین پر آپ کو نہیں ملے گا. یہ چپل اپنے سر پہ رکھ کر کے یہاں سے بھاگیں گے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ جو اس وقت غائب ہیں. عامر خان کہاں ہیں, کون بتائے گا؟ وسیم اختر کہاں ہے؟ گھر پہ بیٹھا ہوا ہے. جب یہ بے روزگار ہوں گے تو پرانے والوں کو نوکری دے کر کے پھر دوبارہ سے MQM جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں وہ چلائی جائے گی یا شاید چلوائی جائے گی. سب سے خوبصورتی کی بات اس وقت اس ایک دور کی مجھے یہ لگتی ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نام نہ لے, لیکن سب کو سب سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون کس کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے. اس سے زیادہ حسن زن آپ کیسے اپنے ذہن میں رکھیں گے؟ فاروق ستار پریس کانفرنس کر کے کراچی بچاؤ مہم کا اعلان کرتے ہیں. کیا زبردست قسم کا تماچا ان کے منہ پہ مارا وقار مہدی نے. اس نے بالکل ٹھیک کہا, اس نے کہا بھائی پہلے اپنی جماعت تو بچا لو, تم مطلب بالکل کارنرڈ کر دیے گئے ہو. تمہاری جماعت کے نام پہ وہ پریس کانفرنس کرتا ہے کمالو ٹولہ انیس قائم خانی سمیت, کیونکہ ان کا نام لیا تھا الطاف حسین نے. وہ الطاف حسین کا نام لے کر کے چینل پہ بیٹھ کے گالیاں بکتے ہیں, تمہارا نام یوٹیلائز ہوتا ہے, تمہارا ٹیگ استعمال ہوتا ہے, تم منہ بند کر کے خاموش پڑے رہتے ہو. یہ ممکن ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے گھر میں آپ کا کوئی دشمن آ کر کے پریس کانفرنس کر کے چلا جائے, یا آپ کے نام کو استعمال کر کے اور وہ باقاعدہ آپ کی کوئی جائیداد جو ہے وہ اس کا استعمال یا استحصال کر لے. یہ تو ناممکنات میں سے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ نوکری کرتے ہو نا تو پھر نوکری کی تو نخرہ کی. یہ سارے بیچارے جو درباری, چاہے وہ MQM پاکستان کے ہوں, چاہے وہ PSP کے چھچورے ہوں, یہ ان سب چماروں کو تو زبردستی ایلفی لگا کر کے گلو لگا کر کے اور اکٹھا کیا گیا ہے. لیکن یہ اکٹھا نہ پہلے تھے نہ اب ہیں. PSP میں جو تھے وہ سب بھاگ چکے. رضا ہارون سمیت, وسیم آفتاب سمیت, ڈاکٹر صغیر سمیت جتنے لوگ ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں کون اب PSP میں سے ان کے ساتھ ہی رہ گیا ہے. بس اب ایک چونکہ لوٹ مار کا موقع ان کو مہیا ہو گیا ہے, اس لوٹ مار کا میکسیمم بینیفٹ اٹھا کر کے اور یہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے دفع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ ڈیسیجن میکرز کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا کراچی کو اس کی حقیقی قیادت واقعی واپس مل جائے گی یا نہیں. گو کہ یہ ایک بہت ہی ناممکنات میں سے, لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کیا فیصلہ کرتا ہے. امید ہے کہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب جو اتنے دلوں سے آپ نے اپنے ذہن اور دل میں بسائے ہوئے تھے, جس کے لیے آپ مجھے میسیجز بھی کر رہے تھے, مل گئے ہوں گے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. فی امان اللہ.